جس وقت یوسف خان کی بیوی ریشم جان کا انتقال ہوا اس وقت شہر بانو اور مہر بانو دونوں کی عمر 10 سال تھی۔ دونوں ہی یوسف خان کی بیٹیاں تھیں لیکن دونوں ہی جڑواں تھیں۔ اب یوسف خان کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا کیونکہ پہلے وہ جب منڈی میں کام کرتا تھا اور اپنے کام کی غرض سے اپنی مزدوری کے لیے منڈی جایا کرتا تھا تو وہ بے فکر ہو کے چلا جایا کرتا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ چیز ہوتی تھی کہ چلو ایسا ہے کہ میری بیوی ریشم جان گھر پہ موجود ہے اور وہ دونوں ہی بچیوں کی حفاظت کرے گی اور دونوں بچیوں کا خیال رکھے گی، لیکن اب وہ دونوں بچیوں کو یہاں پر چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا تھا۔ یہ ایک پختون قبیلہ تھا، اگرچہ اس یہاں پر بے شمار رشتہ دار بھی موجود تھے لیکن رشتہ داروں کے ساتھ یوسف خان کی کبھی نہیں بنی تھی اور وہ اب ہمیشہ اپنے رشتہ داروں سے الگ ہی رہا تھا۔ اس کا ایک چھوٹا سا اپنا ذاتی گھر تھا اور اپنی ہی ایک چھوٹی سی دنیا تھی جس میں وہ ریشم جان کے ساتھ رہتا تھا۔ ریشم جان کو پتہ نہیں اچانک سے کیا بیماری لگی تھی کہ وہ بیچاری اس کے باوجود کہ علاج کروایا گیا تھا لیکن بچ نہیں پائی تھی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد اب یوسف خان کو اس بات کی پریشانی تھی کہ وہ کیسے وہ ان لوگوں میں رہ سکتا ہے اور کس طریقے سے وہ ان لوگوں کے ساتھ وہ اپنا وقت گزار سکتا ہے۔ وہ منڈی میں کام کرتا تھا، کبھی کبھی وہ منڈی سے سامان خرید کے منڈی میں ہی بیچ دیتا تھا اور کبھی وہ منڈی سے سامان گھر پہ لے آتا تھا اور یہاں پر وہ اپنا ایک سٹال سجاتا تھا اور اپنے پختون بھائیوں کو یہاں پہ سامان بیچتا تھا۔ یہی اس کی روزی روٹی کا ذریعہ تھا، لیکن اب جب سے ریشم جان کا انتقال ہوا تھا وہ اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گیا تھا کہ وہ کیا کرے گا اور کس طریقے سے اپنی دونوں بیٹیوں کی پرورش کرے گا۔ اگرچہ دونوں بچیاں کچھ زیادہ بڑی نہیں تھیں، صرف 10 سال کی تھی، وہ چاہتا تو کسی رشتہ دار کے گھر بھی ان کو چھوڑ سکتا تھا لیکن وہ ان بچیوں کو کسی رشتہ دار کے گھر چھوڑنے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ رشتہ دار اپنی اپنی باتوں میں مگن تھے، اپنی دنیا میں جی رہے تھے، اس لیے اس کو ایسی ضرورت بھی نہیں تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ان کے گھر چھوڑے۔ لیکن ایک پرابلم جو بہرحال اب اسے فیس کرنی پڑ رہی تھی اور وہ پرابلم یہ تھی کہ اب وہ دونوں بیٹیوں کی نگرانی کرے گا یا پھر کام کرے گا۔ اسے اس بات کا بھی بڑے اچھے طریقے سے پتہ تھا کہ اس کے قبیلے میں یا پھر اس کے پختون برادری میں کوئی اس کے لیے ابھی رشتہ نہیں ہے۔ اگر وہ خود کو 2 بچیوں کا باپ ظاہر کر کے کسی جگہ اپنے رشتے کی بات کرے گا تو رشتہ آسانی سے نہیں ہوگا، اور یہاں پر جو قبیلے کی روایت تھی اس میں رشتہ کرنا آسان نہیں تھا۔ یہاں پر پیسے دیے جاتے تھے اور پیسے دے کر کے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ عورت وہ نعوذ باللہ خریدی جاتی تھی، بلکہ ایسا تھا کہ یہ ان لوگوں کی ایک رسم تھی۔ جو پیسے اس عورت کے وارثوں کو ادا کیے جاتے تھے اس کا وہ جہیز اس لڑکی کو دیتے تھے، اور یہ ان پٹھان برادری کی ایک رسم تھی جس کے تحت وہ ایسا کرتے تھے، اور یہ رسم اس کے قبیلے میں بھی رائج تھی۔ اس لیے اسے پتہ تھا کہ اگر اس نے کسی بھی عورت سے شادی کرنی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اسے اس عمر میں جب کہ یہ 40 سے اوپر کا ہو چکا تھا، کوئی اپنی لڑکی جو کہ جوان اور خوبصورت ہوگی وہ نہیں دے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی زیادہ عمر کی عورت ہے جو کہ اسی کی طرح 40 سال کی یا 38-35 سال کی عمر کی ہوگی وہ ملے گی بھی، تو ظاہری بات ہے کہ اسے ایک ایسی عورت ہی ملے گی کہ جو یا تو طلاق شدہ ہوگی یا پھر بیوہ ہوگی۔ یہ ایسی عورت کو اپنی بیٹیوں پر مسلط کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ یہ جانتا تھا کہ پٹھان عورتوں میں بہت سی عورتیں بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن کچھ بیچ میں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو دوسری بیوی کے طور پر اچھی ثابت نہیں ہوتی۔ یہ تجربہ اس کا اپنا خود کا ذاتی تو نہیں تھا، لیکن اس نے چند ایک لوگوں کو دوسری شادی کر کے اسی طریقے سے گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول دیکھا تھا، اس لیے اس کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آنے والی دوسری عورت وہ اچھی ہو۔ لیکن دونوں بچیوں کی پرورش کو لے کر کے یہ پریشان بھی تھا اور اسے اس بات کا اندازہ بھی تھا کہ اب میں ان دونوں بچیوں کی پرورش کس طریقے سے کروں گا۔ میں سبزی منڈی فروٹ منڈی کا کام سنبھالوں گا یا پھر ان بچیوں کے سرہانے بیٹھا رہوں گا۔
یہاں پر اس سے ایک بات ذہن میں آئی اور اس نے اس بات پر وچار شروع کر دیا، اور اس بات پر وچار وہ جس قدر کرتا چلا جا رہا تھا اسے اس بات میں کچھ نہ کچھ بہتری نظر آ رہی تھی۔ لہٰذا اس نے اسی کام کو کرنے کا فیصلہ کر لیا اور جی کڑا کر کے اس نے آخرکار یہ فیصلہ لے لیا۔ یہ فیصلہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ اگر وہ شہر بانوں اور مہر بانوں کو لے کر کے شہر چلا جائے اور اپنے قبیلے سے یہاں سے دور چلا جائے، شہر جا کر کے وہ ایک مکان فی الحال تو رینٹ پہ لے لے گا اور بعد میں دیکھے گا کہ اگر اس کے پاس پیسے ہوں گے تو وہ اپنا مکان بھی بنانے کی کوشش کرے گا۔ پیسے ہی کا تو مسئلہ تھا، اسی وجہ سے تو وہ دوسری شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اپنے قبیلے کا یہ مکان جو کہ اس کا ذاتی آبائی مکان تھا، اس کو وہ چھوڑ دے گا اور اس مکان پر وہ کرایہ دار رکھے گا۔ یہاں پر قبیلے میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ کرائے کے طور پر اچھے کرایہ دار ثابت ہوتے تھے اور ان کو مکان کی سخت ضرورت تھی، لیکن ان کے پاس مکان نہیں تھا۔ 4 5 بھائی مل کر ایک گھر میں رہتے تھے اور ان کو فیملی کو لے کر کے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اگر وہ اپنا مکان کرائے پہ لگا دے گا تو یہ مکان آسانی سے کرائے پہ لگ جائے گا۔ چلو جو کرایہ یہاں سے آئے گا اس میں کچھ مزید پیسے ڈال کر وہ شہر والے مکان کا کرایہ ادا کر سکتا ہے۔ اس نے ایک چیز سوچ لی تھی اور وہ سوچ اس کی جو ہے وہ کافی حد تک اس نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ صحیح ہے، کیونکہ اس نے اپنی دونوں بچیوں کی جو پرورش کی تھی اس میں ایک باقاعدہ سے فرق تھا، کیونکہ دونوں بچیاں جڑواں تھیں لیکن مزاج کے لحاظ سے وہ ایک دوسرے سے بالکل نہیں ملتی تھیں۔ شہر بانو جو کہ ایک ایسی لڑکی تھی کہ جس میں زیادہ تر ایسی خصوصیات پائی جاتی تھیں کہ جو کہ لڑکوں میں ہوتی ہیں، یعنی لڑنا بڑنا، اور بہت ساری باتیں ایسی تھیں کہ جس کو لے کر کے وہ شہر بانو کو اپنا بیٹا ہی سمجھتا تھا۔ اسی طریقے سے جو دوسری بیٹی مہر بانو تھی اس میں وہی تمام خاصیتیں تھیں کہ جو ایک لڑکی میں ہو سکتی ہیں: شرمانا، جھجکنا، بات کرتے ہوئے ڈرنا اور گھر گرہستی کی طرف توجہ کرنا۔ جبکہ شہر بانو میں گھر گرہستی والی بات نہیں تھی، وہ کام سے جان چھڑاتی تھی اور زیادہ تر جو ہے وہ ایسے کام کرتی تھی جو کہ لڑکے کرتے تھے، جیسے کہ گڈیاں اڑانا، بنٹے کھیلنا اور اس قسم کے کام کرنا کہ جو زیادہ تر لڑکوں کو پسند ہوتے ہیں۔ اب اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا اور اس فیصلے کو لے کر کے وہ تھوڑا سا مطمئن بھی ہو گیا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ کئی بار شہر بانو کو اپنے ساتھ منڈی لے جاتا تھا۔ منڈی جا کر بھی شہر بانو کی حرکتیں جو تھیں وہ تقریباً ویسی ہو چکی تھیں کہ اب وہ شہر بانو کو لڑکی کہہ ہی نہیں سکتا تھا، وہ اسے باقاعدہ ایک لڑکے کی ہی تربیت دے رہا تھا۔ جب وہ شہر بانو کو منڈی لے کے جایا کرتا تھا اس وقت شہر بانو ایک لڑکے کے سلوار سوٹ میں ہوا کرتی تھی اور 10 سال کی بچی ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے لڑکی کے طور پر شناخت نہیں کرتا تھا۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ یہ لڑکا ہے جو کہ یوسف خان کا بیٹا ہے۔ لہٰذا اب یہی بات جو ہے اس کے حق میں جانے والی تھی۔ اس نے یہ سوچا کہ اگر میں شہر چلا جاؤں اور شہر جا کر کے اپنے دونوں بچوں کو سکول میں داخل کروا دوں، ایسا ہوگا کہ ایک روٹین بنے گی، اور وہ روٹین یہ بنے گی کہ میں صبح اٹھوں گا اور صبح اٹھ کر کے میں منڈی کے لیے نکل جاؤں گا، لیکن منڈی جانے سے پہلے میں دونوں بچیوں کو جو ہے وہ سکول کے لیے جو ہے وہ تیار کروں گا اور یہ دونوں سکول چلی جائیں گی۔ کوشش کروں گا کہ گھر کے قریب کوئی ایسا سکول مل جائے کہ جہاں پر یہ سکول میں چلی جائیں۔ اب ہونا یہی ہے کہ میں نے شہر بانو کو لڑکا بنا کر ہی رکھنا ہے اور اس کا نام میں شہرزاد رکھ دوں گا، یا پھر میں اس کا نام شہر یار خان کر دوں گا۔ لہٰذا مجھے شہر یار خان نام زیادہ پسند آ رہا تھا، یعنی کہ عبداللہ نے یوسف نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی کا نام شہر بانو سے شہر یار خان کر دے گا۔ شہر یار خان ایک لڑکے کی طرح ہی سکول جائے گا اور اپنی بہن کا خیال رکھے گا، جبکہ مہر بانو جو ہے وہ کیونکہ بالکل لڑکیوں والی ہی عادتیں ہیں اور بالکل لڑکی ہی دکھتی ہے، اس لیے وہ لڑکیوں کی طرح ہی اپنی زندگی گزارے گی۔
اس میں یہ ہوگا کہ لوگ دیکھیں گے کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کا بھائی کھڑا ہے، اور بہت کم ایسا ہوگا کہ وہ اس لڑکی کی طرف یعنی مہر بانو کی طرف متوجہ ہوں گے، کیونکہ شہر بانو جو کہ شہریار خان بننے جا رہی تھی وہ کافی چلاک بھی تھی، اور اس سے لڑکوں کی سینس کا پتہ بھی تھا، اور وہ کیونکہ باپ کے ساتھ منڈی جایا کرتی تھی اس لیے وہ اچھے طریقے سے پہچانتی تھی کہ کس کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، عزت کس کو دینی ہے، اور کون ہے کہ جس کو سر پر نہیں چڑھانا ہے، اور کون کس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے، اس کے بارے میں اسے اس بات کا کافی حد تک پتہ چل چکا تھا۔ پٹھان بچی تھی، بہادر بچی تھی، اور بالکل لڑکوں کی طرح ہی رہنے کی عادی تھی، اس لیے باپ نے یہ سوچا کہ اگر میں اسے واقع ہی میں لڑکا بنا دوں اور وہ لڑکا بن کر کے اپنی بہن کے ساتھ اسکول جائے، جتنی دیر تک وہ دونوں اسکول سے آئیں گی اتنی دیر تک میں بھی اپنے منڈی کے کام سے فارغ ہو کے کر آ جایا کروں گا، اور اس طریقے سے میرا اور ان کا تال میل چلتا رہے گا۔ لہٰذا یوسف خان نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اسی بات کو کرے گا، کیونکہ شہر میں اس کے نہ کوئی برادری والے تھے اور نہ ہی کوئی رشتہ دار تھے، تو اسے اس چیز کا ڈر نہیں تھا کہ اگر وہ اپنی بیٹی کو شہر بانو کو شہریار احمد خان بنا دیتا ہے تو کوئی اس پہ اعتراض کرے گا، یا پھر کسی کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ شہریار احمد خان کون ہے۔ لہٰذا اس نے اسی بات کا فیصلہ کر لیا تھا، اور من ہی من میں وہ اس بات پہ مطمئن ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے تو اس نے شہر میں ایک مکان جو کہ کرائے کے اوپر تھا اس کو تلاش کیا۔ یہ مکان اگرچہ اس کے گاؤں والے مکان سے جو کہ اس کا قبیلے والا مکان تھا کافی چھوٹا تھا، لیکن اسے پتہ تھا کہ اس کے پاس کچھ خاص اتنا زیادہ سامان نہیں ہے، جو سامان اس کے پاس ہے وہ یہاں پر اس مکان میں بھی بڑی آسانی سے آ جائے گا، اور یہ 2 کمروں کا مکان اس نے اپنے رہنے کے لیے پسند کر لیا تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسی مکان میں رہے گا۔ اس مکان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اسی گلی کے اندر ایک سکول تھا جو کہ پرائیویٹ سکول تھا، اور یہاں کے محلے کے بچے وہاں پر پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہاں پر خالی پٹھان لوگ ہی نہیں رہتے تھے، اس شہر میں پنجابی، اردو، پٹھان سب لوگ ملے جلے رہتے تھے، اور یہاں پر اب جن بچوں کے ساتھ شہر بانو اور مہر بانو نے تعلیم حاصل کرنی تھی، ظاہری بات ہے کہ ان میں پنجابی بچے بھی تھے، ان میں اردو سپیکنگ بھی تھے، اور اس میں اور لوگ بھی تھے، اور پٹھان بچیاں اور بچے بھی اس میں شامل تھے۔ لہٰذا ان تمام کے ساتھ ہی اب ان کو وقت گزارنا تھا اور اپنی تعلیم کو حاصل کرنا تھا۔ اس فیصلے کو کرنے کے بعد اس نے اپنا گاؤں والا جو قبیلے والا مکان تھا اس کے لیے کرائے کے لیے بات کی، اور اسے بڑی ہی جلدی کرایہ دار مل گئے۔ لہٰذا اس نے پہلی ہی فرصت میں وہاں سے اپنا سامان ہٹا لیا اور اس کو لے کر کے شہر والے مکان میں آ گیا۔ اس کے وہاں سے سامان ہٹاتے ہی کرائے کے مکان میں کرایہ دار آ کر کے آباد ہو گئے، اور ان کے ساتھ بھی ساری باتیں طے ہو گئیں۔ اب وہ اپنے منصوبے کے مطابق سے شہر آ چکا تھا۔ شہر آ کر کے اس نے دونوں بیٹیوں کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان دونوں بیٹیوں کو کہنے لگا کہ دیکھو بیٹا، ماحول اچھا نہیں ہے، اور میں جو ہے وہ صبح منڈی کے کام پہ چلا جاتا ہوں۔ اب اگر میں کام نہیں کروں گا تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے گھر کے خرچے اخراجات کون ادا کرے گا؟ مکان کا کرایہ بھی ہے، چلو کچھ کرایہ تو گاؤں سے آ جائے گا اور کچھ میں یہاں سے ڈال کے ادا کر دوں گا۔ پھر یہ ہے کہ شہر کے اپنے خرچے اخراجات ہوتے ہیں۔ میں منڈی سے اگرچہ تم لوگوں کے لیے سبزی، پھل، فروٹ وغیرہ لے آیا کروں گا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اور بہت سا سامان ہے کہ جس کی ضرورت ہم باپ بیٹیوں کو پڑے گی۔ اس نے اپنے دونوں بیٹیوں کو بٹھا کر کے سمجھایا کہ تم میں سے کسی ایک کو یہ قربانی دینی پڑے گی کہ اپنی بہن کی حفاظت کے لیے اسے ایک لڑکا بن کے رہنا ہوگا۔ اگرچہ وہ لڑکا 10 سال کا ہی لڑکا ہوگا، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتا بھی چلا جائے گا، لیکن وہ بن کے لڑکا ہی رہے گا، تاکہ یہاں پہ کسی کو یہ علم نہ ہو سکے کہ اس گھر میں 2 بہنیں رہتی ہیں جن کا باپ صبح کام کے لیے نکل جاتا ہے اور دوپہر کو کہیں واپس گھر آتا ہے۔ 2 بچیاں اکیلی گھر میں نہیں چھوڑی جا سکتی۔ ہاں، ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو قدرے آسرا ہوتا ہے کہ بھائی گھر پر موجود ہے اور وہ اپنی بہن کی حفاظت کر سکتا ہے۔
لہٰذا شہر بانو کو اس بات کے لیے جو ہے وہ باپ نے راضی کیا کہ وہ مسلسل یہاں پر لڑکا بن کر ہی رہے گی، اور اس کے جو ایسے کپڑے ہیں کہ جن میں سلوار سوٹ لڑکوں والے ہیں، ایسے کپڑے پہن کر کے رہے گی، اور اپنے بال وہ بالکل لڑکوں کی طرح چھوٹے بنا کر کے رکھے گی۔ شہر بانو کو کیونکہ پہلے بھی ان چیزوں کا شوق تھا، تو لہٰذا اس نے اس بات کے لیے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا۔ اس نے باپ کی بات کو من و ان مان لیا اور وہ لڑکے کی ویش بھوشا میں آ گئی۔ لہٰذا اب تینوں ہی باپ بیٹی جب گھر سے باہر نکلتے تو وہ اپنی بچی شہر بانو کا تعارف لوگوں کو یہی کراتا کہ یہ میرا بیٹا ہے شہریار احمد خان۔ اب اس نے اس بات کو بھی بدل دیا تھا کہ یہ دونوں بہنیں جڑواں ہیں، کیونکہ شکل تو بہن بھائیوں کی بھی مل سکتی ہے۔ لہٰذا اس نے شہریار احمد خان کو بڑا بھائی کہنا شروع کر دیا تھا، اور مہر بانو کو چھوٹی بہن کہنا شروع کر دیا تھا۔ یعنی اس نے یہاں پر یہ بھی لوگوں کو باور کرا دیا تھا کہ شہریار جو ہے وہ مہر بانو کی نسبت بڑا بھائی ہے، اور مہر بانو جو ہے وہ اس سے چھوٹی ہے۔ یہیں اسکول میں ان دونوں کے داخلے کی بات بھی ہو گئی، اور یہاں سے ہی ان دونوں کو جو ہے باقاعدہ سے تعلیم کے لیے ایک ہی گلی میں ایک پرائیویٹ اسکول مل گیا، جہاں سے وہ اپنی تعلیم کا آغاز کر سکتی تھیں۔ کچھ گاؤں میں بھی انہوں نے پڑھائی کر رکھی تھی، باپ بھی 10ویں تک پڑھا ہوا تھا، اس لیے اس نے بھی بیٹیوں کو اچھا خاصا جو ہے وہ ٹرین کر رکھا تھا۔ لہٰذا دونوں بچیاں جو ہیں وہ سیدھا ہی تیسری کلاس میں داخل ہوئیں، اور دونوں ہی بچیاں جو ہیں وہ تیسری کلاس میں داخل ہوئیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ یہ کو ایجوکیشن کا سکول تھا، یعنی کہ یہاں پر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے۔ اب شہریار احمد خان یعنی شہر بانو کو لڑکوں والے بینچ پر بیٹھنا پڑتا تھا، اور اسی طرح اس کی بہن مہر بانو جو تھی وہ لڑکیوں والے بینچ پہ بیٹھتی تھی۔ کسی نے بھی ان کی حرکتوں سے، ان کی باتوں سے بالکل اس بات کو محسوس نہیں کیا کہ شہر بانو بھی کوئی لڑکی ہے یا پھر وہ لڑکی ہو سکتی ہے، کیونکہ منڈی باپ کے ساتھ جاتی تھی، اور اس کی تربیت ہی ایسی تھی کہ وہ خود کو بھی لڑکا ہی سمجھتی تھی، اور اس کے معاملات بھی لڑکوں والے ہی تھے، اس لیے وہ لڑکوں کو ہی اپنے ساتھ ملا کر کے چل رہی تھی، اور سکول کے جو بچے تھے وہی اس کے ساتھ جو ہے وہ مل کر کے بیٹھتے تھے۔ وہ بھی اسے ایک لڑکا سمجھ کر ہی اس کی طرف اب دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے تھے، اور وہ بھی لڑکا ہونے کا احساس دلاتے ہوئے ان کے ساتھ مل کر کے چل رہی تھی۔ اس نے کئی لڑکوں کو اپنا دوست بنا لیا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ لڑکوں کو اس کی اصلیت کا علم نہیں تھا کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ اسی طریقے سے وقت گزرتا رہا، اور اسی طریقے سے اب شہر بانو اور مہر بانو دونوں بچیاں بڑی ہونے لگی، باپ بھی اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ عمر بھی بڑھنے لگی، اور عمر کے ساتھ ساتھ اب شہر بانو جو ہے وہ جوانی کی طرف بڑھنے لگی۔ ایک بات اس اسکول میں تھی کہ یہاں پر ایک شخص آیا کرتا تھا جو کہ کراٹے کلاس لیا کرتا تھا، اور یہ لوگوں کے اپنے اوپر ہوتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو یہ تربیت دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہ شخص جس کا نام زیب خان تھا، یہ یہاں پر آ کر کے مارشل آرٹس کی تربیت دیتا تھا۔ اس تربیت میں ظاہری بات ہے کہ شہر بانو جو کہ اب شہریار احمد خان بن چکی تھی کہاں پیچھے رہ سکتی تھی، لہٰذا اس نے بھی زیب خان کی زیر اثر مارشل آرٹس اسکول کو جوائن کر لیا تھا، اور وہ پڑھائی کے علاوہ مارشل آرٹس پر بھی توجہ دینی شروع ہو گئی تھی۔ کیونکہ اس کا مزاج پہلے ہی تھوڑا سا لڑاکا تھا اور وہ ان چیزوں میں خوش رہتی تھی، لہٰذا زیب خان کی بہت جلد وہ ایک فیورٹ اسٹوڈنٹ کے طور پر سامنے آئی، اور اس نے مارشل آرٹس کی اچھی خاصی تعلیم حاصل کر لی۔ زیب خان اگرچہ بلیک بیلٹ تھا اور بہت سے بین الاقوامی مقابلے جیت چکا تھا، لیکن وہ اس قدر زیادہ مہارت یا ماہر استاد نہیں تھا کہ جس کے لیے یہ کہا جا سکے کہ زیب خان جو ہے اس کے آگے اور کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا وہ شہر بانو اچھے سے اچھے کی تلاش میں رہتی تھی۔ ایک دن اسے نے اپنے استاد سے یعنی زیب خان سے پوچھ لیا کہ سر، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں، آپ کا استاد کون ہے؟ زیب خان نے اسے بتایا کہ میرے استاد کا نام سید امین الحسینی ہے اور اس کا تعلق ایران سے ہے۔
وہ مارشل آرٹس کا بڑا اچھا ماسٹر ہے اور میں نے اسی سے مارشل آرٹس سیکھی ہے۔ سید امین الحسینی کے نہ صرف کہ یہاں پاکستان میں بے شمار شاگرد ہیں، بلکہ یہاں پر بہت سے ایسے بلیک بیلٹ جو کہ بہت سی فائٹیں ارینج کرتے ہیں اور بہت سے کلب چلا رہے ہیں، وہ اسی کے ٹرین کردہ شاگرد ہیں۔ سید امین الحسینی ایک نام ہے اور واقعی میں وہ بہت زیادہ مہارت رکھتا ہے۔ ہم اسے مارشل آرٹس کی دنیا کا بہت اچھا کھلاڑی سمجھتے ہیں۔ اب شہر بانو نے اپنے استاد سے اس بات کو لے کر کے ضد کرنی شروع کر دی کہ وہ سید امین الحسینی سے ملنا چاہتی ہے اور وہ اس کے زیر اثر ٹریننگ کرنا چاہتی ہے۔ زیب خان نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ سید امین الحسینی تو ایک ایسا شخص ہے کہ جو مجھ سے بھی سالوں میں کبھی کبھار ملتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جب وہ پاکستان آتا ہے مجھے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ جب پاکستان آیا تھا اور یہاں پر تقریباً 2 سال رہ کر کے گیا تھا، تو میں نے اور بہت سے لوگوں نے اس کے زیر نگرانی اپنے آپ کو یہاں پر مارشل آرٹس ماسٹر بنایا تھا، اور ہم لوگ جو ہے اس کی تربیت کے اثر میں یہاں پر یہ بلیک بیلٹ حاصل کر سکے تھے۔ لیکن اب اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کب آئے گا، اور آئے گا بھی کیا کہ نہیں آئے گا، یا پھر اس کا کوئی آنے کا ارادہ ہے یا نہیں ہے۔ وہ اپنا کوئی فون نمبر یا کوئی رابطہ نہیں رکھتا ہے، وہ ایک من موجی سا شخص ہے۔ اس سے زیادہ تر ایڈونچر کا شوق ہے۔ وہ زیادہ تر اپنی زندگی کو جو ہے وہ گھوم پھر کے گزارتا ہے اور ایک جگہ رہنا گوارا نہیں کرتا۔ لہٰذا ایک ایسا شخص ہونے کے ناطے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کس وقت سید امین الحسینی کہاں پایا جائے گا۔ بالکل کسی کو بھی اس بات کا احساس نہیں ہے اور نہ ہی پتہ ہے۔ اب شہر بانو کے من میں ایک چیز تھی کہ وہ سید امین الحسینی سے ٹریننگ لے گی اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کو تلاش کرے گی۔ وہ گھر آ جاتی تھی، اپنی بہن کے پاس آ جاتی تھی، اور اس کا باپ بھی کام سے لوٹ کر کے واپس آ جاتا تھا۔ محلے بھر میں شہر بانو کو کوئی بھی لڑکی نہیں مانتا تھا اور نہ ہی کسی کو اس کی اصلیت کا پتہ تھا۔ سب یہی جانتے تھے کہ یہ ایک لڑکا ہے اور اس کا نام شہریار احمد خان ہے۔ شہریار احمد خان کے روپ میں اب وہ اپنی زندگی کو گزارتی چلی جا رہی تھی، اور اسی طریقے سے تینوں ہی باپ بیٹی ہنستی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اسی طرح کچھ وقت گزر گیا اور پھر ایک دن زیب نے، جو کہ انسٹرکٹر تھا، ان کا ماسٹر تھا، اس نے خوشخبری سنا دی کہ سید امین الحسینی پاکستان آ رہا ہے۔ اس نے مجھے پیغام بھیجا ہے اور وہ بہت جلد پاکستان آ کر کے ہم لوگوں کو جوائن کرے گا۔ اس بات کو سن کر کے شہر بانو بے حد خوش تھی، کیونکہ اس کی من کی مراد پوری ہونے والی تھی۔ وہ سید امین الحسینی کو اپنا استاد بنا کر کے اس سے بہت کچھ سیکھنا چاہ رہی تھی۔ لہٰذا اب وہ بڑی بے چینی سے اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کب سید امین الحسینی آئے گا اور وہ اس سے ٹریننگ لے گی۔ لہٰذا سید امین الحسینی اسی مہینے میں وہاں پر آ گیا، اور اس نے باقاعدہ سے جو ہے وہ سید امین الحسینی کے سامنے پیش ہو کر بلا جھجکے اور بلا کی ادھر ادھر کی لکی لپٹی رکھ کے سیدھی بات مدعے کی اس نے کہا کہ سر جی، میں آپ سے ٹریننگ لینا چاہتا ہوں، اور میرا نام شہریار احمد خان ہے، میں اسی محلے میں رہتا ہوں جس محلے میں یہ سکول ہے۔ سید امین الحسینی نے بتایا کہ ایک حادثے میں اس کا ایک ہاتھ خراب ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ اب اپنی ذات کے لیے یا اپنی حفاظت کے لیے تو مارشل آرٹس کو استعمال کرتا ہے، لیکن اب وہ مارشل آرٹس کی باقاعدہ تربیت نہیں دیتا۔ لیکن ادھر شہر بانو نے بھی اس بات کی ضد پکڑ لی کہ نہیں، وہ جو کچھ بھی جانتا ہے وہ لازمی طور پر شہر بانو کو سکھائے، اور شہر بانو جو ہے وہ اس سے مارشل آرٹس سیکھنا چاہتی ہے۔ یہ ضد ظاہری بات ہے کہ شہر بانو نہیں شہریار احمد خان کر رہا تھا، جس کے اندر لڑکا پن بچپن سے ہی موجود تھا۔ سید امین الحسینی ایک جہاں دیدہ آدمی تھا اور اب کافی عمر کا بھی ہو چکا تھا۔ اس نے جب اس بات کو محسوس کیا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ لڑائی کے فن کو سیکھنا چاہتا ہے اور اسے مارشل آرٹس کی ہر فارم سے دلچسپی ہے، لہٰذا اس نے زیب سے بھی جب اس کی تعریف سنی اور اس بات کو سنا کہ یہ لڑکا واقعی میں کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہے اور اس کے اندر کے جو جذبہ ہے اس کو نہ مارا جائے، تو سید امین الحسینی نے اس سے ٹریننگ دینے کا فیصلہ کر لیا۔
ایک ہاتھ کسی حادثے میں خراب ہو چکا تھا، لہٰذا اس کے باوجود بھی سید امین الحسینی کو کوئی پکڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ واقعی میں بہت کچھ جانتا تھا، لہٰذا بہت ہی کم عرصے میں اس نے شہر بانو کو اچھا ٹرین کر دیا۔ شہر بانو اب اپنے ماسٹر یعنی کہ زیب خان کے لیول کی فائٹر بن چکی تھی۔ اب وہ 2 4 5 10 بندوں کو تو آسانی سے پیٹ سکتی تھی اگر وہ پیٹنا چاہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ مارشل آرٹس کسی کو پیٹنا نہیں سکھاتا۔ مارشل آرٹس اپنی حفاظت کے لیے سیکھا جاتا ہے، نہ کہ لڑنے کے لیے سیکھا جاتا ہے۔ ہاں، جہاں پر کوئی ایسا سلسلہ بن جائے کہ وہاں پر اپنی جان بچانی ہے یا پھر کوئی ایسی چیز ہے کہ وہاں سے اپنے آپ کو بچانا لازم ہے، تو پھر آپ اسے اس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مارشل آرٹس ایک بڑا عظیم فن ہے اور شہر بانو نے اس فن کو اچھے طریقے سے سیکھ لیا تھا۔ زیب خان کے برابر کے لیول کی وہ اب اس وقت فائٹر تھی، لیکن یہاں پر بھی اس کا من نہیں مان رہا تھا۔ اب اس نے سید امین الحسینی سے کھل کر کے بات کی۔ اس نے کہا، سر مجھے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے۔ میں اس فن میں بہت آگے جانا چاہتی ہوں اور میں اس قدر مہارت حاصل کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے اس فن میں کوئی روک نہ سکے، کوئی پکڑ نہ سکے، لہٰذا مجھے جو ہے ابھی مزید سیکھنا ہے۔ مجھے کوئی ایسا بندہ بتائیں کہ جس نے جو ہے وہ آج تک اپنی مہارت سے بہت کچھ جو ہے وہ سیکھا ہو، یا پھر ایسا کوئی بندہ کہ جس کا کوئی توڑ نہ ہو، کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا استاد جس سے میں مارشل آرٹ سیکھوں ایک ہی ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا آج اس دنیا میں کوئی جوڑ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے سیکھا ہوا فن جو ہے وہ مجھے اپنانا ہے اور مجھے جو ہے اس فن کی خدمت کرنی ہے۔ میں آپ سے ایک بات کا وعدہ کرتی ہوں کہ میں کبھی بھی اس فن کا غلط استعمال نہیں کروں گی۔ سید امین الحسینی نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے شہریار کہ میں تمہارے جذبے کا احترام کرتا ہوں اور تمہارا جذبہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اسی لیے میرا ایک بازو جو ہے وہ بیکار ہو جانے کے باوجود بھی میں نے تمہیں ایک بہترین ٹریننگ دی ہے، اور 3 رات کی ہارڈ ٹریننگ کے بعد تم جو ہے وہ اس قابل ہو چکے ہو کہ تم اچھے فائٹروں سے بہتر فائٹر بن چکے ہو۔ تم نے باقاعدہ بہت سے مقابلے میرے سامنے کیے بھی ہیں اور جیتے بھی ہیں، اور تم بھی اس وقت بلیک بیلٹ ہو۔ تم چاہو تو اب تم بھی لوگوں کو ٹریننگ دے سکتے ہو، اپنا اسکول کھول سکتے ہو یا اپنا کوئی کلب وغیرہ کھول کے بچوں کو ٹریننگ دے سکتے ہو اور اس معاملے کو لے کر کے آگے بڑھ سکتے ہو، لیکن ابھی میں تمہیں جو ہے وہ کسی ایسے شخص کے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ جو تمہیں بہت زیادہ اس سے بھی زیادہ مہارت دے اور تم اس قدر مہارت اس فن میں حاصل کرو کہ تمہارا کوئی جوڑ نہ رہے یا تمہارے استاد کا کوئی جوڑ نہ ہو جس سے تم یہ فائٹ سیکھو یا اس کی تربیت حاصل کرو۔ لیکن شہر یار کہاں ماننے والا تھا۔ شہر یار کے اندر بچپن سے ہی ایک ضد تھی کہ وہ جب بھی کسی بات کو کرنے کی ٹھان لیتی، یعنی کہ شہر بانو جب کسی بات کو کرنے کی ٹھان لیتی تو وہ اس کے پیچھے ہی پڑ جاتی تھی، اور جب تک جو ہے وہ بات ہو نہیں جاتی تھی اس وقت تک وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اس مقصد سے، اس مشن سے نہیں ہٹاتی تھی۔ لہٰذا اس نے مسلسل سید امین الحسینی کو تنگ کیے رکھا۔ سید امین الحسینی ویسے بھی واپس ایران جانے والا تھا، اور اس نے اب یہ سوچ لیا تھا کہ اس بچی کی اس خواہش کو کیوں نہ پورا کر ہی دیا جائے۔ لہٰذا ایک دن اس نے شہریار کو اپنے پاس بٹھایا اور اس نے شہریار کو کہا کہ دیکھو بیٹا، بات یہ ہے، میں تمہارے جذبے کو سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے ایک بات کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کے چلتے میں نے ایک فیصلہ یہ کیا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسے بندے کا پتہ بتاتا ہوں جو کہ اس وقت اس پوری دنیا میں مارشل آرٹس کا اگر کوئی سب سے اچھا، کوئی سب سے بہترین ماسٹر ہو سکتا ہے، کوئی کنگ آف مارشل آرٹس ہو سکتا ہے، تو وہ شخص ہو سکتا ہے۔ یہ شخص اس فن میں بہت مہارت رکھتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس فن کو کسی کو بھی اب سکھاتا نہیں ہے۔ اس کی عمر اس وقت لگ بھگ 70 سال ہے، لیکن 70 سال کی عمر میں بھی وہ شخص بلا کا پھرتیلا اور ہر لحاظ سے فٹ ہے۔ وہ شہروں میں رہنا پسند نہیں کرتا، وہ زیادہ تر اپنا ڈیرا جنگلز میں لگاتا ہے اور زیادہ تر جنگلوں میں ہی گھومتا پھرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ مارشل آرٹس کا بہت اچھا کھلاڑی ہے، اس لیے وہ جنگل کی زندگی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ زیادہ تر وہ تنہائی پسند کرتا ہے اور مختلف جنگلوں میں اپنے خیمے لگا کر کے رہتا ہے۔
لاسٹ ٹائم پہ مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ وہ چائنا میں کہیں کسی جگہ پر ہے جہاں پر کہ بالکل ہی ایک ویران سی جگہ ہے، اور وہاں پر بھی ایک گھنے جنگلوں میں اس نے اپنا ڈیرا بنا رکھا ہے۔ اس کے بعد مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اس کا نام جو ہے وہ تائی چی ہے۔ تائی چی ایک ایسا شخص ہے کہ جو تمہیں اگر مارشل آرٹس کی ٹریننگ دے اور تم وہاں سے مارشل آرٹس کی ٹریننگ حاصل کر لو، اور اگر وہ تمہیں سکھانے پر آمادہ ہو جائے تو یاد رکھو کہ اس پوری دنیا میں تمہارے جوڑ کا کوئی فائٹر نہیں ہوگا۔ وہ تمہیں ایسی ایسی چیزیں سکھائے گا، ایسی ایسی ٹریننگ دے گا کہ وہاں سے تم سیکھنے کے بعد واقعی میں یہ محسوس کرو گے کہ تمہارے جیسا فائٹر اب نہیں ہے۔ لیکن تائی چی کی ایک سب سے بڑی بات ہے کہ تائی چی کسی کو بھی ٹریننگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کسی کو بھی نہیں سکھاتا۔ بہت سے لوگ آج تک تائی چی سے سیکھنے کے ہاتھوں کے ہیں، لیکن کسی کو بھی سکھانے کی حامی کبھی اس نے نہیں بھری ہے۔ اس کی ٹریننگ بہت سخت ہے، اتنی ہارڈ ٹریننگ ہے کہ وہ کسی کو اس تربیت کو دینا پسند نہیں کرتا۔ لیکن اگر تمہارے اندر جذبہ ہے اور تم اسے منا سکتے ہو اور اسے اس بات پہ قائل کر سکتے ہو تو تم چائنا چلے جاؤ۔ تمہیں چائنا جانا ہوگا اور وہاں پر جا کر کے تم تائی چی کو تلاش کرو گے، اور اس کے بعد تم جو ہے وہ اس سے ٹریننگ لے سکو گے۔ ظاہری بات ہے یہ ساری باتیں کوئی اس قدر زیادہ آسان نہیں تھی۔ چائنا میں نہ تو شہر بانوں کو کوئی جاننے والا تھا، اور نہ ہی چائنا کے اندر وہ جا کر کے تائی چی کو تلاش کر سکتی تھی۔ وہاں کے گلی محلوں شہروں سے وہ واقف نہیں تھی تو جنگلوں سے کہاں واقف ہوتی، اور کسی جنگل میں جا کر کے تائی چی کو تلاش کرنا اور تائی چی سے ٹریننگ لینا اس کے لیے جو ہے وہ ایک خواب ہی نظر آ رہا تھا۔ اس خواب کی اسے کوئی تعبیر دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ لہٰذا اس نے سید امین الحسینی کا شکریہ ادا اس بات پر کیا کہ چلو اس نے اسے کوئی راستہ تو دکھایا۔ اب وہ گھر آ گئی، اور گھر آ کر کے اس نے اپنے باپ سے اس بارے میں بات کی تو باپ نے ہنس کر کے ٹال دیا۔ اس نے کہا کہ بیٹا جتنا تم نے سیکھ لیا ہے یہ بہت ہے، اور اس کے آگے کوشش کرو کہ اب خود کی اور اپنی بہن کی حفاظت کرو۔ تم بڑی ہو رہی ہو اور تمہاری بہن بھی جو ہے وہ اس وقت بڑی ہو رہی ہے، بہتر یہی ہے کہ تم اپنی بہن کی حفاظت کرو، اور اس فن کو جو ہے وہ تمہارے استاد نے صحیح کہا ہے کہ یہیں پر تم اگر کوئی اپنا کلب یا اسکول بنانا چاہتے ہو تو یہاں پر اپنا کلب یا اسکول بنا لو، اور اپنی بہن کی بھی حفاظت کرو، اور یہاں کے لڑکوں کو لڑکیوں کو اس بات کی تربیت بھی دو۔ باپ نے بھی اب اسے شہریوانوں کہہ کر کے بلانا بند کر دیا تھا، اور وہ اسے اسی طریقے سے بلاتا تھا کہ جیسے یہ لڑکا ہی ہے، تاکہ کبھی بھی کسی وقت کسی کے سامنے اس کے منہ سے اس کے لیے شہر بانوں کا لفظ نہ نکلے اور لوگ کسی شک و شبہ میں نہ پڑیں۔ وقت گزرتا رہا اور اسی طریقے سے اب شہر بانوں نے یعنی شہریار نے اسی بات کا فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے باپ کی اسی بات پہ عمل کرے گا۔ وہ سکول جس میں کل تک زیب خان جو ہے وہ لڑکوں کو لڑکیوں کو مارشل آرٹس کی تربیت دیتا تھا، اسی سکول میں اب خود شہریار نے یعنی شہر بانوں نے لڑکیوں اور لڑکوں کو مارشل آرٹس کی تربیت دینی شروع کر دی تھی۔ وہ پڑھتی بھی اسی سکول میں تھی، اور پارٹ ٹائم وہ وہاں پر لوگوں کو مارشل آرٹس بھی سکھاتی تھی۔ سکول والوں کے ساتھ اس کے اچھے علیق تھے، اور اس وجہ سے وہ پڑھائی میں بھی بہت اچھی تھی، اور مارشل آرٹس کی فائٹ میں بھی وہ بہت اچھی تھی۔ وقت اسی طریقے سے گزرتا جا رہا تھا، لیکن اس کے دل کے اندر جو خواہش تھی کہ ایک تائی چی کے ساتھ اس کی شاگرد بننے کا اور تائی چی سے فائٹنگ سیکھنے کا، لہٰذا اس نے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا ضرور لیا، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ ابھی اس بات کو کر نہیں سکتی تھی۔ ابھی اس کی عمر بھی کچھ خاص نہیں تھی، وہ اس وقت 10ویں کلاس میں پہنچ چکی تھی اور صرف 15 یا 16 سال کی رہی ہوگی۔ اس 15 یا 16 سال کی عمر میں ہی اس نے کمال فائٹنگ میں مہارت حاصل کر لی تھی، اور وہیں پر جہاں پر کبھی زیب خان سکھایا کرتا تھا اب وہ خود سکھا رہی تھی۔ وقت اسی طریقے سے گزرتا رہا، اسکول سے کالج میں منتقل ہو گئی اور کالج سے یونیورسٹی، اسی طرح اس نے اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کر لی۔ ایک کام اس نے کیا تھا کہ ہر کام میں اس نے اپنی بہن کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ باپ ایک حادثے کا شکار ہو گیا، اور اس حادثے کے شکار ہو کر کے باپ دنیا سے چل بسا۔
باپ کے مرنے کے بعد اب دونوں بہنیں اکیلی رہ گئی تھیں اور اب ان کے پاس کوئی ایسا نظام بھی نہیں تھا، لہٰذا جو آمدنی اس کو اس کا اسکول یا کلب چلا کے ملتی تھی اسی سے دونوں بہنوں نے اپنے رہنے سہنے، کھانے پینے اور اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی کی فیسوں وغیرہ کے انتظامات کرنے شروع کر دیے تھے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ایک شخص جو کہ کافی امیر تھا وہ ایک دن یونیورسٹی میں آیا تو اس نے اس کی فائٹ سے مہارت متاثر ہو کر کے اسے بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اب اس نے اس بات کو لے کر کے ضد کی کہ میں اکیلی بیرون ملک نہیں جاؤں گی، یعنی میں اکیلا بیرون ملک نہیں جاؤں گا، مجھے اگر کہیں جانا ہے تو مجھے اپنی بہن کو بھی ساتھ لے کر کے جانا ہے۔ اس نے اس چیز کا فیصلہ کیا تھا کہ اس سے اچھی ٹریننگ کے لیے جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں بھیجا جائے جہاں سے یہ مزید مارشل آرٹس کی اچھی ٹریننگ لے کر کے آئے اور پاکستان کا نام روشن کرے۔ وہ شخص کھیلوں کے بارے میں کافی معلومات رکھتا تھا اور اس سے اس چیزوں سے بڑی دلچسپی رہتی تھی کہ اگر پاکستان میں کوئی اچھا ٹیلنٹ ہے، کوئی بچہ یا کوئی بچی اچھی جو ہے وہ کسی چیز میں ہے تو وہ اس میں اور مہارت حاصل کرے۔ لہٰذا وہاں پر اس سے اس بات کو لے کر کے پوچھا گیا کہ تم کہاں جانا پسند کرو گے اور کہاں جو ہے جا کر کے تم مزید ٹریننگ لینا پسند کرو گے۔ چلو ہم اس بات کو بھی مان لیتے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے تمہاری بہن بھی تمہارے ساتھ ہی جائے گی۔ لہٰذا ظاہری سی بات ہے کہ اس کو ایک ہی ملک اور ایک ہی جگہ اس وقت نظر آ رہی تھی۔ اس نے چائنا جانے کی خواہش ظاہر کی اور اس نے کہا کہ میں چائنا جاؤں گی۔ لہٰذا اس شخص نے ان کے چائنا جانے کا انتظام کر دیا۔ پڑھائی ان کی مکمل ہو چکی تھی اور اب ان کے پاس صرف ایک ہی مشن تھا کہ مارشل آرٹس میں اچھی سے اچھی تربیت لینا اور مارشل آرٹس کو اس لیول پر لے کر کے جانا کہ جس سے یہ بہت سا سیکھ سکے اور بہت کچھ کر سکے۔ قصہ مختصر یہ کہ اسے چائنا بھیج دیا گیا اور یہ چائنا جا کر کے اسی شخص کے ایک رشتہ دار کو ملی اور وہیں پر یہ رہنے لگی۔ اب یہاں پر رہتے ہوئے بھی یہ ایک لڑکے کی ویش بھوشا نہیں رہتی تھی اور اپنے آپ کو بالکل ایک لڑکا ہی بنا کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس سے اس بات کا پتہ تھا کہ داڑھی مونچھ لڑکے کے لیے ضروری ہے، اگر یہ نقلی داڑھی مونچھ لگائے گی تو کسی وقت پکڑی بھی جا سکتی ہے۔ لیکن اس نے ایک بہت ہی ماہر آدمی جو کہ بہت ہی زیادہ ان کاموں میں مہارت رکھتا تھا اور انسان کا چہرہ بدل کے رکھ دیتا تھا، ایسے شخص کی خدمت حاصل کی اور اس نے اس کو ایسے طریقے سے داڑھی مونچھ لگا دی کہ یہ باقاعدہ سے ایک چھوٹی چھوٹی داڑھی اور ایک مونچھ کے ساتھ مکمل طور پر ایک مرد کے چہرے میں آ گئی۔ اور اس داڑھی کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ اس داڑھی کو آسانی سے پہچانا نہیں جا سکتا تھا کہ یہ نقلی لگائی گئی ہے یا کہ اصلی ہے۔ وہ اپنے فن کا اس قدر ماہر تھا کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہے وہ اس کے پاس سے اس قسم کے میک اپ کرواتے تھے، لیکن یہ ظاہری بات ہے کہ یہ میک اپ شہریار نے اس کے پاس سے پکا کروا لیا تھا کیونکہ وہ اب اپنے آپ کو لڑکا ہی بنا کے رکھنا چاہتا تھا۔ اب یہاں پر آ کر کے شہریار نے ایک اور کام کیا کہ اس نے اب اپنی جنس کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس نے کہا کہ کیوں نہ میں یہاں چائنا میں کسی میڈیکل میں جا کر کے کسی سے مشورہ کروں اور ان کو کہوں کہ وہ واقعی میں میری جنس کو بدل کر کے مجھے لڑکی سے لڑکا بنا دے اور میں جو ہے وہ ایک لڑکا بن جاؤں۔ لہٰذا اس نے اپنی جنس کو تبدیل کرنے کے لیے یہاں پر مختلف میڈیکل ایسوسی ایشنز یا میڈیکل لوگوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا، مختلف ڈاکٹروں سے اس بارے میں بات کی۔ آخرکار ایک ڈاکٹر نے اس سے لڑکا بنانے کا فیصلہ کر لیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں جو ہے وہ لڑکا بناؤں گا اور تمہارے ٹرانسجینڈر کا آپریشن جو ہے وہ میں کروں گا۔ اس نے اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر کے آپریشن کے لیے تیار کر لیا اور ذہنی طور پر اس نے اپنے آپ کو لڑکا بنانے پر آمادہ کر لیا۔ آپریشن کے بعد واقعی میں وہ لڑکا بن گیا اور اس نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، وہ واقعی میں ایک لڑکا بن چکا تھا۔ اس بات کا اس نے ذکر کسی سے بھی نہیں کیا، حتیٰ کہ صرف اس کی بہن کے علاوہ اس بات کا کسی کو بھی علم نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی پہچان ہمیشہ لڑکے کی ہی رکھتا تھا اور اپنے آپ کو اس نے لڑکا ہی ظاہر کر رکھا تھا اور اس کو شہریار احمد خان کے نام سے ہی سارے لوگ جانتے تھے، اس لیے ضروری نہیں تھی کہ وہ اب اپنی پہچان کو جو ہے وہ لڑکی کے طور پر کرے۔ شہریار
شہریار بالکل شہریار بن چکا تھا، شہر بانوں کی بالکل ساری حقیقت ختم ہو چکی تھی۔ اگرچہ اس کی شکل ہو بہو اپنی بہن سے ملتی تھی کہ ظاہری بات ہے کہ دونوں جڑواں تھیں اور دونوں کی شکل ایک جیسی تھی، لیکن اب ایک لڑکا تھی اور ایک لڑکی تھی، اور اسی طریقے سے اب انہوں نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ یہاں پر آ کر بھی اس نے مارشل آرٹس کی ٹریننگ کو جاری رکھا تھا اور اپنے کام میں اس نے مزید مہارت حاصل کی تھی، لیکن یہاں پر بھی اس کو وہ کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ بار بار اس کے من میں ایک ہی چیز چل رہی تھی کہ مجھے تائی چی کو تلاش کرنا ہے۔ اب چائنا میں رہتے ہوئے تقریباً اسے 1 سال ہونے کو آیا تھا، اور چائنا کے گلی محلوں اور راستوں سے شہر سے اچھی طرح سے واقف ہو جانے کے بعد اور اس ملک کے کافی سارے شہر گھوم لینے کے بعد اس نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ جنگلوں کی طرف جائے گا، کیونکہ وہ بہت حد تک اس شہر کو، اس شہر کے نقشے کو اور اس ملک کو اور اس ملک کے نقشے کو سمجھ چکا تھا۔ لہٰذا اس نے وہاں پر جانے کا فیصلہ کر لیا کہ اب وہ جنگلوں کی طرف نکلے گا اور تائی چی کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ سید امین الحسینی نے اسے تائی چی کا پورا حلیہ اور بتا رکھا تھا، اور تائی چی کے بارے میں اسے اتنا یقین تھا کہ وہ ایک نظر دیکھتے ہی تائی چی کو پہچان لے گا۔ شرط صرف یہ تھی کہ تائی چی اسے کسی جنگل میں نظر آئے، کیونکہ اگر وہ اسے شہر میں نظر آئے گا تو وہ ظاہری بات ہے کہ اس کو نہیں پہچان سکے گا، کیونکہ ایک ہی حلیے کے ہزاروں لوگ ہوں گے، وہاں پہ وہ تائی چی کو شناخت کیسے کرے گا۔ لہٰذا اب اس نے تھوڑا سا اپنا وقت نکال کر کے تھوڑے جنگلوں کا وزٹ شروع کر دیا، اور یہاں پہ چائنا میں جو بھی ایسے علاقے تھے کہ جہاں پر ویران بیابان جنگلات تھے، ان کے بارے میں اس نے معلومات حاصل کرنی شروع کر دی اور ان جنگلات کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ یہاں پر چلا جاتا اور اسے خود بھی جنگل اور ویرانہ بڑا پرسکون دکھائی دیتا، اور کافی دن گزار کر کے وہ وہاں سے واپس آ جاتا۔ بہن کی اب اسے فکر نہیں تھی، کیونکہ جن کے گھر میں وہ رہ رہے تھے اور جن لوگوں نے انہیں یہاں پر رکھا ہوا تھا ان کی اپنی بھی بیٹیاں تھیں، اس لیے وہ ان کے ساتھ گل مل کر کے رہتی تھی اور ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں تھا، کیونکہ اب وہ اپنی بہن کو لے کر کے بے فکر تھا۔ اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ چائنا کو گھوم رہا تھا، اور اس کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ اس نے اب ہر حال میں جو ہے وہ تائی چی کو تلاش کرنا ہے۔ اسی کام میں بہت دن بیت گئے، لیکن تائی چی کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ آخر کار وہ جب مایوس ہونے لگا تو اس نے ایک آخری جنگل، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بہت خطرناک بھی ہے اور بڑا بھیانک بھی ہے، اس جنگل کا اس نے رخ کیا۔ اس جنگل میں آ کر کے اسے واقعی احساس ہوا تھا کہ اب تک تو اس نے جنگل دیکھے ہی نہیں، یہ واقعی بہت ہی زیادہ بھیانک اور خطرناک جنگل تھا، اور وہاں زیادہ تر جنگلی جانور بھی پائے جاتے تھے۔ لہٰذا اسے ان باتوں کی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ جنگلی جانوروں سے بچنے کا فن جانتا تھا، وہ بہت تیزی سے خود درخت پر چڑھنے کا فن جانتا تھا، اور اسی طریقے سے مارشل آرٹس کی اس قدر مہارت تھی کہ اسے کسی بھی چیز سے ڈر اس وقت محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جنگل میں تھا اور دوپہر کا ٹائم تھا کہ ایک چیتا جو ہے وہ کہیں سے اچانک نکل آیا، اور چیتے نے اس پر اچانک سے حملہ کیا تھا۔ جیسے ہی چیتے نے اس پر حملہ کیا تھا، اسے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ خطرہ ہے اور کوئی جانور اس پر چپٹنے والا ہے، لہٰذا ایک دم سے ہی اس نے پلٹی ماری تھی، اور چیتا جو ہے وہ ایک سائڈ پر چلا گیا تھا اور وہ چیتے سے بچ گیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے چیتا ہے تو گھبرانے کی بجائے اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی، اور اس مسکراہٹ کو اس نے مزید گہرا کرتے ہوئے اپنے آپ کو لڑائی کے لیے تیار کر لیا۔ ادھر چیتا شاید اس بات کو لے کر کے پریشان تھا کہ یہ کیسا لڑکا ہے کہ جس سے میرا مقابلہ ہونے جا رہا ہے، یہ مجھ سے ڈرنے کی بجائے میرا سامنا کرنے پہ تیار ہو گیا ہے۔ چیتے نے چھلانگ لگائی، اس پر حملہ کیا، لیکن یہ اس حملے کے لیے مکمل طور پر تیار تھا۔ اس نے چیتے کو ایک طرف غچا دے کر کے اچھے طریقے سے اپنے کلاوے میں لپیٹ کر کے چیتے کو پکڑ لیا۔ اس نے چیتے کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا تھا اور دونوں ہی ہاتھوں سے اس نے اس کا منہ کھول رکھا تھا۔ چیتا پوری قوت سے اپنا منہ بند کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس نے بھی بھرپور طاقت سے اس کا منہ پکڑ رکھا تھا۔ لہٰذا اب اس نے چیتے کو بالکل بے بس کر دیا تھا، اور چیتا تھا کہ وہ اس بات کو لے کر کے حیران تھا کہ میں پتہ نہیں کس سے لڑ پڑا ہوں اور کس کے عجیب و غریب سے داؤ میں آ گیا ہوں۔
باقی کا سارا جسم بھی اس نے اپنی ٹانگوں کے ذریعے سے چیتے کا ایسے جکڑ رکھا تھا کہ چیتا بالکل بے بس ہو چکا تھا اور ہلنے جلنے کے قابل نہیں تھا۔ اس نے گھما کر چیتے کو دور پھینکا، شاید یہ چاہتا تھا کہ چیتا بھاگ جائے اور یہ چیتے کو مارے نہیں۔ چیتے نے بھی شاید اس کی بات کو سمجھ لیا تھا اور جب وہ گر کر کے اٹھا تھا تو اس نے بھاگنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی تھی اور وہ بھاگ گیا تھا۔ جیسے ہی چیتا بھاگا، اس سے ایک دور سے ہی کسی انسان کی عجیب و غریب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی خوشی میں کہکے لگا رہا ہو یا پھر خوشی میں جو ہے وہ اس کے کوئی ایسا چیز تھا کہ وہ کچھ ایسا مظاہرہ کر رہا تھا کہ جیسے اسے خوشی ہوئی ہو۔ اس نے گھوم کر کے دیکھا تو اس کے سامنے ایک بزرگ کھڑا تھا جس نے ایک لمبی سی داڑھی رکھ چھوڑی تھی اور اس کے ہی اتنے ہی لمبے لمبے بال تھے۔ اس بزرگ نے سیاہ رنگ کا چوغا پہن رکھا تھا اور اس کے دیکھنے پہ ہی ایسا لگتا تھا کہ یہ شخص مارشل آرٹس میں کافی مہارت رکھتا ہے، کیونکہ اس کا پہناوا بھی بالکل ایسا تھا کہ جیسا مارشل آرٹس کے استادوں جیسا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے مہرے، اس کی داڑھی اور اس کے لباس کے پہناوے سے اور اس کے پاؤں میں پہنی ہوئی ایک اسپیشل جوتی سے جو کہ خصا ٹائپ تھی، شہریار نے اسے پہچان لیا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ تائچی تھا جو کہ یہاں اس جنگل میں موجود تھا۔ اب تائچی چلتا چلتا اس کے قریب آیا۔ اس نے اردو میں اس کو کہا، تم نے بہت اچھی فائٹ کی ہے اور میں تم سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ چیتے کو دیکھ کر کے اچھوں کا جو ہے وہ خون خشک ہو جاتا ہے اور وہ دم دبا کے بھاگتے ہیں، لیکن جس طریقے سے تم چیتے کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور تم نے چیتے کو بگایا ہے اور اس کا مقابلہ کیا ہے، اور جس طریقے سے تم نے اسے اپنے داؤ میں جکڑ کر اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اسے منہ نہ بند کرنے پہ مجبور کیا ہے، میں تمہاری اس بات سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ واقعی تم نے کسی اچھے استاد سے اچھا فن سیکھا ہے۔ یہاں پر اب شہریار خان نے کہا کہ میں نے ابھی تو کچھ بھی نہیں سیکھا ہے، ابھی تو میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو آپ تائچی ہو۔ اس نے کہا، ہاں میں تائچی ہوں، لیکن تم کون ہو؟ اس نے اب اپنا تعارف کرایا۔ اس نے کہا کہ میں شہریار ہوں اور میں نے سید امین الحسینی سے ٹریننگ حاصل کی ہے اور مجھے آپ کا نام سید امین الحسینی نے بتایا تھا۔ میں اسی وقت سے آپ سے سیکھنا چاہتا تھا، لیکن مجھے سید امین الحسینی نے یہ بات بتائی تھی کہ تمہیں سیکھنا آسان نہیں ہے، کیونکہ تائچی کسی کو نہیں سکھاتا۔ لہٰذا میں اس امید کو لے کر کے اپنے دل ہی دل میں دبا کر کے بیٹھ گیا تھا، اور پھر اس نے اپنے یہاں پر آنے کا پورا احوال اور اسے کتنے عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا یہ پوری تفصیل تائچی کو بتا دی۔ اب تائچی نے کہا کہ تمہیں تمہارے استاد نے ٹھیک بتایا، میں واقعی کسی کو نہیں سکھاتا، اور میں جو ہے وہ اب اس فن کو صرف اپنی ذات تک محدود کیے ہوئے ہوں۔ تم خود دیکھ سکتے ہو کہ اس وقت میری عمر 70 سال ہے اور میں یہاں پر پرسکون جنگل میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ مجھے جو ہے اب ان جھمیلوں میں نہیں پڑنا ہے، مجھے دنیا داری سے اب کچھ لگاؤ نہیں ہے، لہٰذا میں اب واقعی میں کسی کو ٹریننگ نہیں دیتا۔ جن کو میں نے ٹرین کیا ہے کر دیا ہے، بس اب اس کے علاوہ میرا کوئی ٹرینر نہیں ہے، نہ میں کسی کو سکھانا چاہتا ہوں۔ شہریار نے آگے بڑھ کے پاؤں پکڑ لیے اور اس نے کہا کہ نہیں، آپ میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتے، میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں اور آپ مجھے اس بات کی ٹریننگ دیں گے کہ میں سیکھوں۔ تائچی نے کہا کہ تمہاری بہادری کو دیکھ کر اور جو سلوک تم نے چیتے کے ساتھ کیا ہے اس کو دیکھ کر کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے تمہیں ٹریننگ دینی چاہیے، کیونکہ تم جیسا بہادر آج تک تو میں نے اپنا کوئی بھی شاگرد نہیں دیکھا۔ ایسا شاگرد مجھے آج تک ملا ہی نہیں ہے کہ جو اس قدری بہادری کا مظاہرہ کرے، لہٰذا میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ تم ایک بہت بہادر آدمی ہو، لہٰذا میں تمہیں اس بات کی ٹریننگ دوں گا۔ تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کیونکہ اس ٹریننگ میں ہو سکتا ہے کہ تمہیں کم از کم 1 سال لگ جائے۔ میں شہر میں نہیں آؤں گا، تمہیں یہیں جنگل میں مجھ سے ٹریننگ لینی پڑے گی، اور تمہیں اس کے لیے یا تو یہاں پر مستقل جنگل میں رہنا پڑے گا، یا پھر تم ایسا ہے کہ تم یہاں سے کچھ عرصہ کے لیے شہر چلے جایا کرو، اپنے گھر بار کی خیریت پتہ کرو اور پھر میرے پاس آؤ، پھر یہاں سے سیکھو اور پھر چلے جاؤ۔
شہریار نے کہا کہ ایسی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، میری صرف ایک بہن ہے جس کا مجھے خیال رکھنا ہے، اور بہن سے جو ہے وہ میں اب فون پر بھی بات کر سکتا ہوں، اس سے ویڈیو چیٹ بھی کر سکتا ہوں، اور جہاں پر وہ رہ رہی ہے وہ لوگ بھی اچھے ہیں، اس لیے مجھے اپنی بہن کو لے کر کے پریشانی نہیں ہے۔ آپ جب تک بھی مجھے یہاں پر رکھنا چاہتے ہو رکھو، اور مجھے جتنی بھی ٹریننگ دینا چاہتے ہو آپ یہاں پر ٹریننگ دو، لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، آپ میرے استاد ہیں، میں آپ کو کوئی حکم تو نہیں دے رہا، ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میں وہ فن سیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بعد کوئی ایسا اور ہو نہ کہ وہ میرا مقابلہ کر سکے، میں اس فن میں ایسی مہارت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تائی چی نے کہا یہ تو خود تمہارے اوپر ہے، اگر تمہارا اتنا اچھا دماغ ہے اور تم اتنے اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہو، یا اتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس چیز کو اب سمجھ سکتے ہو، جتنے اچھے طریقے سے جتنی محنت سے تم اس کو سیکھو گے کرو گے، تو واقعی میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ میرے بعد اگر اس پوری دنیا پہ کسی کا مارشل آرٹس میں راج ہوگا تو وہ تمہارا ہوگا۔ میں نے جو سیکھا ہے اور جو تعلیم میں نے حاصل کی ہے، میں یہ تم سے وعدہ کرتا ہوں میں پوری ایمانداری کے ساتھ وہ تعلیم تمہارے اندر منتقل کر دوں گا، اور تم اس تعلیم کو سیکھ کر کے ایک بہترین جو ہے فائٹر بنو گے، اور تمہارے جیسا فائٹر پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ شہریار احمد خان نے کہا ٹھیک ہے، میں اس بات کے لیے تیار ہوں، لہٰذا مجھے بتائیے کہ میری ٹریننگ کب شروع ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج کے دن آرام کرو، میرے ساتھ چلو، اور ہم لوگ جو ہے اسی خیمے میں، میرا خیمہ ہے اور میرے خیمے میں تم آرام کرو، آج کی رات تو ہم لوگ جو ہے وہ اس خیمے میں گزاریں گے، اور کل صبح سے ہی تمہاری ٹریننگ کا آغاز ہو جائے گا۔ شہریار اس کے ساتھ چلا گیا، اور پھر وہاں پر جا کر کے اس نے دیکھا کہ واقعی یہ ایک بڑا ہی وی آئی پی قسم کا خیمہ تھا، جسے اس طریقے سے لگایا گیا تھا کہ کوئی جنگلی جانور آسانی سے اس خیمے کو کراس کر کے اندر نہیں آ سکتا تھا، حتیٰ کہ کوئی سانپ بچھو بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ بڑی ہی مہارت سے بنایا ہوا یہ خیمہ تھا، جس میں زمین پر ہی بستر لگے ہوئے تھے، اور اسی زمین پر جو لگے ہوئے بستر تھے یہیں پر شاید تائی چی رہتا تھا۔ تائی چی کے پاس اس خیمے میں کچھ زیادہ سامان نہیں تھا، لیکن کھانے پینے کے کچھ برتن اور کچھ چیزیں موجود تھیں جن سے شاید وہ اپنا کھانا وغیرہ خود ہی تیار کرتا تھا۔ ان تمام باتوں سے شہریار کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ شہریار اس بات کا فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اب یہاں سے پوری ٹریننگ لینے کے بعد ہی واپس گھر جائے گا۔ اس کے پاس موبائل فون بھی تھا اور یہاں پر سگنل بھی تھے، لہٰذا وہ آسانی سے اپنی بہن کے ساتھ رابطہ کر سکتا تھا اور اسے اپنی خیریت کے بارے میں بتا سکتا تھا۔ لہٰذا اب اس نے یہاں پر تائی چی کے ساتھ مل کر کے ٹریننگ لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تائی چی نے اسے پوری ایمانداری کے ساتھ اگلے دن سے ٹریننگ دینی شروع کر دی تھی، اور اس ٹریننگ کے چلتے واقعی پہلی بار شہریار کو احساس ہوا تھا کہ مارشل آرٹس کہتے کس کو ہیں اور مارشل آرٹس کی ٹریننگ ہوتی کیا ہے۔ یہاں پر واقعی اسے ایک ایک چیز کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑ رہی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ بھی ایک ضدی طبیعت تھا، اور بچپن ہی سے اس کی ایسی ہی طبیعت تھی کہ وہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ لہٰذا اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پوری ایمانداری کے ساتھ اس چیز کو سیکھے گا، اور اس نے اس چیز کو سیکھنے کا مکمل تہیہ کر لیا تھا۔ لہٰذا اب شہریار اس سخت ٹریننگ سے گزر رہا تھا، یعنی کہ شہر بانو ایک لڑکی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو فولاد بنانے پہ تلی ہوئی تھی، اور اس نے واقعی میں ایک ایسی سخت ٹریننگ جو ہے وہ حاصل کی تھی کہ جس کا کوئی توڑ نہیں تھا، کوئی جوڑ نہیں تھا۔ اب ایک سال اسی ٹریننگ میں اسے گزر گیا، اور اس نے اس دوران کچھ چکر شہر کے بھی لگائے تھے، اپنی بہن سے بھی ملی تھی، اور اپنی بہن کو جا کر کے اس نے تسلی بھی دی تھی، اور مہینے میں کم از کم وہ ایک بار ضرور اپنی بہن سے مل آتی تھی۔ ایک سال کے بعد اب اس کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے جیسا فائٹر شاید ہی اب اس دنیا میں ہو، لیکن ابھی بھی وہ کسی بڑھاوے میں نہیں تھی، وہ صرف اپنے آپ میں اس بات کو سوچ رہی تھی کہ اب کافی بہتر جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور اپنے استاد نے یعنی تائی چی نے اسے بہت سی اچھی ٹریننگ دی ہے، اور تائی چی کی ٹریننگ کے بعد اب وہ اپنے آپ کو ایک اعلیٰ درجے کی فائٹر سمجھ رہی تھی۔ اس نے ایک چیز کا اسے اندازہ تھا کہ اچھے سے اچھا ہوتا ہے، لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ اس کے مقابلے کا پوری دنیا میں کوئی فائٹر نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ بہت کچھ سیکھ چکی تھی۔
شہریار احمد کے روپ میں اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا تھا، بہت کچھ سیکھ لیا تھا، اور تائچی کو اس نے اپنا استاد مان کر کے واقعی اس نے اب تائچی سے بہت کچھ حاصل کیا تھا۔ یہاں پر تائچی نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تم نے اس ٹریننگ کو مکمل طور پر اپنے اندر اتار لیا ہے، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے جیسا فائٹر جو ہے وہ میرے بعد اگر کوئی فائٹر ہے تو صرف تم ہو، اور تمہارے جیسا فائٹر جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے۔ جاؤ اور اب اس فن کی خدمت کرو، اور اس فن کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ لہٰذا اب شہریار کے جانے کا وقت آ گیا تھا، اور اس نے جانے سے پہلے اپنے استاد کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے نکل آیا۔ استاد سے دوبارہ ملنے کی امید اسے نہیں تھی، کیونکہ استاد نے اسے بتایا تھا کہ اب وہ یہاں سے کسی اور جگہ چلا جائے گا اور پتہ نہیں کہ کب دوبارہ ملاقات ہو سکے گی۔ لہٰذا استاد سے آخری اجازت لینے کے بعد شہریار احمد خان وہاں سے نکل آیا تھا، اور شہریار احمد خان نے جو ہے وہ اب اس فن کو محسوس کیا تھا کہ اب اس نے اس فن کو مکمل طور پر سیکھ لیا ہے۔ جب وہ یہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد آیا تو یہاں پر ایک اور خوشخبری جو تھی اس کے منتظر تھی، اور وہ خوشخبری اس کے لیے ایسی خوشخبری تھی کہ یہاں پر اس نے اس خوشخبری کو جو ہے وہ آتے ہی سن لیا تھا۔ ایک تو جن کے گھر میں یہاں پر وہ مہربانوں کو چھوڑ کے گیا تھا، وہ اپنے بیٹے کے لیے مہربانوں کے رشتے کے طلبگار تھے۔ بیٹا بھی کافی اچھا پڑھا لکھا سلجھا ہوا تھا، اور مہربانوں کی رضامندی تھی کہ مہربانوں اسے پسند بھی کرنے لگی تھی۔ لہٰذا اس بات کے لیے شہریار احمد خان کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اور اس نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ دوسری خوشخبری یہ تھی کہ اسے یہاں پر اس بات کے لیے آمادہ کیا جا رہا تھا کہ اسے یہاں کی انٹیلیجنس میں، یہاں پہ کی خفیہ پولیس میں بھرتی کے لیے جو ہے وہ کہا جا رہا تھا۔ جس شخص کے گھر میں وہ رہ رہا تھا، جس شخص نے اسے یہاں پہ چائنا میں بھیجا تھا، یہ اس شخص کا بھائی تھا، اور اس نے یہاں پر اس کے لیے انٹیلیجنس یا خفیہ پولیس میں بھرتی کے لیے بات کی تھی، اور ان لوگوں نے اسے باقاعدہ رکھنے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ جب انہوں نے شہریار احمد خان کی تعریف سنی تھی تو انہوں نے اس بات کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ چون چرا نہیں کی تھی، اور اسے یہاں پہ انٹیلیجنس میں اور خفیہ پولیس میں بھرتی کے لیے رابطہ کر لیا تھا، اور اس کو خفیہ پولیس میں مان لیا تھا۔ لہٰذا اب یہ وہاں پر گیا، اور ان لوگوں نے اس سے ٹریننگ کیا لینی تھی، بس سرسی سے کچھ سوال پوچھے، کیونکہ ٹریننگ تو اب یہ خود دینے والا میں سے تھا، خود استاد تھا، اس لیے اس نے کسی کے آگے انڈر اب ٹریننگ کیا کرنی تھی۔ لہٰذا اس کی مارشل آرٹس کی مہارت کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو یہ نوکری دے دی جائے گی، لیکن یہ وہاں کی خفیہ پولیس میں ملازم ہو گیا، اور وہاں پر اب یہ خفیہ پولیس میں رہنے لگا۔ اس کی باقاعدہ سے ڈیوٹی لگ گئی، اور مہربانوں کا فرض بھی اس نے اپنے سر سے ادا کر دیا، اور مہربانوں کی بھی شادی ہو گئی۔ یہ جو بھی لوگ تھے یہ دشمن کے خلاف لڑتے تھے، ایسے لوگوں کے خلاف ان کا مشن ہوتا تھا، ایسے لوگوں کے خلاف کہ جو ملک میں بد امنی، برائی اور اس قسم کے معاملات کو پھیلاتے تھے۔ لہٰذا اس کو جب یہ خفیہ پولیس میں نوکری ملی تو اس کو ایک مشن سونپا گیا۔ اس مشن کے لیے اسے اس ملک سے دوسرے ملک جانا تھا، جہاں پر بہت بڑی منشیات کی سمگلنگ کی گینگ تھی، اور وہاں پر جانے سے پہلے اسے کچھ چیزیں جو ہیں اس کے ادارے کی طرف سے دی گئیں، اور کہا گیا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تمہارے بہت کام آنے والی ہیں۔ لہٰذا یہ چیزیں جو تھیں اس میں بہت سی چیزیں جو تھیں اس کو دی گئیں۔ اس میں کچھ انگوٹھیاں تھیں، ایک جو ہے جو کہ اس کے ہاتھ میں تھیں، ایک لاکٹ تھا جو کہ اس کے گلے میں پہنایا گیا، اور اس کے اسپیشل جوتے تھے جو کہ اس کے پیروں میں پہنائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے جو جیکٹ پہن رکھی تھی اس کے اندر بھی کچھ سسٹم تھے، اور اس نے اپنے کپڑوں کے اندر بھی بہت سی چیزوں کو چھپا رکھا تھا۔ یہ چیزیں باقاعدہ پوری ٹریننگ کروانے کے بعد اس کو دی گئی تھیں، اور ان کے استعمال کا مکمل طریقہ بھی اسے بتا دیا گیا تھا۔ شہریار احمد خان اب ایک فل کمانڈو تھا، اور اس نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ برائی کو اس دنیا سے جڑ سے مٹا دے گا، اور جو جگہ جہاں پر بھی غلط ہوتا ہوا دیکھے گا، اور کوئی بھی کام غلط ہوتا ہوا دیکھے گا، غلط کو اپنے ہاتھ سے روکے گا۔ لہٰذا اب اس فن کی خدمت کرنے کا وقت آ گیا تھا، اور اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ غلط نہیں ہونے دے گا، اور غلط سے اپنے ملک کو اور اپنے لوگوں کو اور ہر قسم کے انسان کو محفوظ رکھے گا۔
اس کام کے لیے اس نے یہ خفیہ پولیس کا محکمہ چائنا میں جوائن کر لیا تھا۔ اس کی بہن بھی یہیں چائنا میں بیاہی گئی تھی اور اب اس کا واپس پاکستان میں جانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ وہاں پر کس لیے جانا چاہتا تھا؟ نہ کوئی رشتہ دار تھا، نہ کوئی عزیز تھا، اور نہ ہی کسی کے ہاں یہ آتا جاتا تھا۔ ایک مکان تھا جو کہ اس کے باپ کا مکان تھا، وہ ایک کرائے پہ لگایا گیا تھا، اور وہاں سے یہ بس رابطہ رکھتا تھا اور اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر ان کو دے رکھا تھا کہ جس میں وہ کرایہ خود ہی جمع کرا دیتے تھے، لہٰذا اب اس کو وہاں اس کی بھی کچھ خاص فکر نہیں تھی۔ وہ جو بھی لوگ تھے کافی عرصے سے وہاں رہ رہے تھے اور کرایہ ٹائم پہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتے تھے، جو کہ ان کو مل جاتا تھا۔ اب اس نے مہربانوں کا ہی بینک اکاؤنٹ نمبر بھی ان کو دے رکھا تھا کہ جو پیسہ بھی وہاں سے کرائے کے نام پر آئے گا وہ سیدھا مہربانوں کو ہی مل جائے گا، اور مہربانوں کیونکہ اس کی بہن تھی اس کے لیے یہ اتنا تو کر ہی سکتا تھا، لہٰذا اسے پہلے مشن پر بھیج دیا گیا۔ ایک منشیات کی اسمگلنگ کا گروہ تھا کہ جس کے خلاف اسے کارروائی کرنی تھی، اور اس کے لیے یہاں سے اسے دوسرے ملک جانا تھا، لہٰذا ہانگ کانگ جانے کا یہاں سے ارادہ تھا، اور ہانگ کانگ جا کر کے اس نے یہ کارروائی کرنی تھی۔ یہ یہاں سے ہانگ کانگ جا رہا تھا، اور اب یہ خفیہ پولیس کا باقاعدہ سے ایک کمانڈو تھا۔ بہت کم لوگوں کو اس کی اصلیت کا پتہ تھا کہ اس میں صرف ٹرانسجینڈر والی صرف اتنی ہی بات ہے کہ اب یہ صرف لڑکا ہے، اور لڑکا جو ہے وہ کچھ حد تک ہے، سارا ہی ٹرانسپلانٹ نہیں ہوا تھا، سارا ہی ٹرانسجینڈر نہیں ہوا تھا، بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو اب بھی لڑکیوں والی تھیں۔